بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عید الفطر کے حوالے سے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، عید کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہ اس دن بخشتا ہے۔ تمام لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی ناراضگیاں رکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، تو ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے گستاخ اور نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی سے ناراض ہیں، کسی بہن بھائی سے، کسی پڑوسی، رشتہ دار یا ماں باپ، غرض کسی سے بھی آپ ناراض ہیں، تو اپنی بخشش اور اپنی قبر کو درست کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے صلح کر لیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کچھ لوگ عید کے دن عید کی نماز تک روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن میٹھی چیز یعنی کھجور کھا کر عیدگاہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1، 3 یا 5 یعنی طاق اعداد میں کھجوریں کھا کر عیدگاہ جاتے۔ تو عید کی نماز سے پہلے بھی میٹھی چیز کھانا سنت ہے، اور عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نماز عید پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے جاتے، واپسی پر وہ راستہ تبدیل کر کے واپس آتے تھے۔ پھر وفود سے ملاقاتیں اور صحابہ کرام سے آپ ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو عید الفطر کے دن کچھ میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جانا، اور عید الاضحیٰ کے دن واپس آ کر کچھ کھانا سنت ہے، یعنی جو چیز آپ قربان کریں اس کی کلیجی بنا کر کھانا سنت ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان میں سے ایک دن عید الفطر کا دن بھی ہے۔ عید الفطر کے علاوہ مزید 4 ایام ایسے ہیں کہ ان 4 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کل یہ 5 ایام ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ایام تشریق یعنی 10 ذو الحج، 11 ذو الحج، 12 ذو الحج اور 13 ذو الحج، یہ وہ دن ہیں، یہ ٹوٹل 5 دن ہیں جس پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عید کے دن غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔